الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ قرآن کی تبلیغ و قرآن کی نشر و اشاعت کی اس نورانی مجلس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، خواتین و حضرات، ہماری آپ سے آج کی بات کا عنوان ہے آخرت کی کرنسی۔ جب کوئی بھی کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں کی کرنسی بارڈر پہ بدلتی ہے۔ کہیں ریال چلتا ہے، کہیں روپیہ چلتا ہے، کہیں دینار چلتا ہے، کہیں ڈالر چلتا ہے۔ تو جس ملک میں جو چلتا ہے اس ملک کی کرنسی چینج کرائی جاتی ہے اپنے ملک کی کرنسی سے۔ اگر ہندوستان میں روپیہ چلتا ہے تو سعودیہ میں روپیہ نہیں چلے گا، ریال چلے گا۔ تو ان روپیوں کے بدلے ہمیں ریال لینا ہوگا، پھر ان سے ہم ہر چیز کی خرید و فروخت کر سکیں گے۔ اسی طرح میرے محترم دینی بھائیوں، جب ہم اس دنیا سے دوسری دنیا میں ٹرانسفر کریں گے، جس کو انتقال کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں ٹرانسفر کرنے کے۔ جب کوئی کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ اس عالم دنیا سے وہ عالم برزخ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس کا۔ زندگی نہیں ختم ہوتی، زندگی تو یہاں کی ختم ہوتی ہے، وہاں کی تو زندگی اب شروع ہوتی ہے۔ تو اب ہم کو وہاں جانا ہے، یہ تو طے ہے بالکل۔ ہم کو کیا ہے، بادشاہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، پہلوان ہو، کمزور ہو، سب کو ایک دن یہاں سے ٹرانسفر ہونا ہے عالم برزخ میں۔ اور جب سے بنی ہے دنیا، لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی۔ سب کا ٹرانسفر ہو گیا وہاں،
ان کا وجود نہیں ختم ہو گیا، وہ یہاں سے چلے گئے، صرف یہاں سے ان کا ٹرانسفر ہو گیا۔ اب جب ہم وہاں جائیں گے، اب وہاں کی خرید فروخت کیسے ہوگی؟ تو وہاں کی کرنسی کا نام نیکی ہے۔ وہ نیکی ہم کو یہیں سے کما کر لے جانا ہے۔ اگر ہمارے اوپر یہاں لوگوں کے قرضے ہوں گے اور بہت سے حقوق العباد گناہ ہوں گے، ہم نے کسی کو ستایا ہوگا ناحق، کسی کو مارا ہوگا ناحق، کسی کو حقیر سمجھا ہوگا، کسی کا مذاق اڑایا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، جتنے بندے سے وابستہ گناہ ہیں وہ سب حقوق العباد میں آتے ہیں۔ تو وہاں پر یہاں آپ جو بھی کریں گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر آپ نے ایک ذرہ بھی نیکی کری ہوگی تو وہ بھی آپ کی نیکی ضائع نہیں جائے گی، وہاں آپ کے سامنے ہوگی وہ نیکی۔ کیا ہے اتنا ایسا ذرہ جسے آپ خود نہ یاد رکھ پائے ہوں، وہ بھی وہاں سامنے ہوگی آپ کے۔ اور اتنی سی ذرہ بھر بدی جو آپ نے کسی کے ساتھ کی ہوگی وہ وہاں سامنے لا دی جائے گی۔ وہاں سب سے پہلے جس چیز کی عدالت لگے گی وہ حقوق العباد کی ہی لگے گی۔ حقوق اللہ جو اللہ سے وابستہ ہیں، جیسے نمازیں رکھنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جو کچھ اللہ کے احکامات ہیں، اگر خدا نخواستہ ہم نے انہیں نہیں کیا ہے تو بھی اللہ بے نیاز ہے، اس سے یہ نہ سمجھیے گا کیسے، لیکن وہ معاف کر سکتا ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ اور یہ جو حقوق العباد گناہ ہے بندے سے وابستہ ہیں، اس دنیا میں کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا، تو آخرت میں کیا کوئی کسی کو معاف کرے گا؟ اور وہاں انصاف ہوگا جن کے ساتھ یہاں انصاف نہیں ہوا۔ اور وہ نیکی اس قدر قیمتی ہوگی، اس قدر قیمتی ہوگی کہ اس کی مثال دینا مشکل ہے، شرفیوں گنیوں سے بھی نہیں دی جا سکتی۔ تو جب آدمی نیکیوں سے لت پھند کے وہاں جائے گا، اگر اس طرح کے سوالی وہاں کھڑے ہو گئے کہ اللہ اس نے میرا دل دکھایا تھا، اس نے ہمیں مارا تھا ناحق، اس نے ہماری بے عزتی کی تھی، اس نے ہمیں حقیر سمجھا تھا، تو سب کا حساب اللہ میاں اس کی نیکی لے کے جس کے اوپر آپ نے زیادتی کی ہے اس کو دے دیں گے۔ آپ خود غور فرما لیں، خود اپنا محاسبہ کر لیں،
ٹھنڈے دل و دماغ سے کہ دن بھر میں کتنے گناہ حقوق العباد کے ہم کرتے ہیں. تو آپ کی نیکیاں کم ہوتی جائیں گی. وہ آپ نے جس پہ زیادتی کری ہے اسے دے دی جائیں گی. اور اگر آپ پاس نیکیاں کم پڑ گئیں اور قرض دار کھڑے رہے تو پھر ان کے گناہ آپ پر لادے جائیں گے. ان کے گناہ آپ پر لا دیے جائیں گے. اور پھر جو یہاں سے لطفن کر گئے تھے وہاں وہ کنگال ہو جائیں گے اور گھسیٹ کے اوندے منہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. بہت ہی فکر کی بات ہے اگر ہم ایمان والے ہیں تو. اور مسلمان کا ہونا تبھی ہوتا ہے جب اس کے ایمان ہو. ایمان اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، آسمانی ساری کتابوں کو ماننا، جنت و دوزخ سب کو ماننا. اس کے بعد ہی آدمی مسلمان ہوتا ہے. اور ایک یہ تو ٹھہرے وہ بد نصیب جو گئے تو تھے نیکیاں لے کے بہت سی، لیکن سب نکل گئیں، کچھ نہ بچا. اور کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جو اس دنیا میں نیکیوں کے پیڑ لگا گئے کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن یہاں نیکیاں ان کے لگائے پیڑ میں اگتی رہیں، جو ان کے نام اعمال میں، جیسے آپ ریڈنگ کہہ لیں تو ریڈنگ نہیں بند ہوتی ہے جب کوئی کا انتقال ہو جاتا ہے. اسی لیے جنت و دوزخ کا فیصلہ قبر میں نہیں ہوگا، میدان حشر میں ہوگا. سور پھونکنے کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تب ہوگا. اسی لیے نہیں ہوگا قبر میں کہ یہاں اگر آپ کی تبلیغ سے کوئی راہ راست پر آ گیا، کسی نے کوئی برائی چھوڑ دی تو یہ آپ کی ریڈنگ چل رہی ہے قبر کے اندر، آپ کے نام اعمال میں ثواب جا رہا ہے. آپ نے کسی کو قرآن پڑھا دیا، اب اس نے قرآن پڑھا، پھر اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا، پھر انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، اب یہ ریڈنگ آپ کی چل رہی ہے. وہاں کوئی کنواں کھدوا گئے، کسی غریب کی شادی میں کھڑے ہو گئے، کسی بیمار کے علاج میں خرچہ کیا، تو یہ سب وہ نیکیاں ہیں. یہ نیکیاں جو اسی وقت ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کی ریڈنگ چلتی رہتی ہے. آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ سزا کے مستحق ہو گئے. نماز پڑھی، آپ جزا کے مستحق ہو گئے. وہ نہ گھٹ رہی نہ بڑھ رہی. تو کچھ کام ایسے ہیں جن کی ریڈنگ چلتی رہتی ہے. آدمی مر کے چلا جائے گا، اس کے کھاتے میں نیکیاں چلتی رہیں گی. اگر وہ کچھ یہاں ایسا کر گیا کہ وہ کسی کو غلط راستے میں ڈال کے چلا گیا، کسی کو غلط عادت پڑوا کے دنیا سے چلا گیا، کسی کے بیچ جھگڑے ڈلوا کے چلا گیا، تو جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا، تو یا تو احد پہاڑ کے برابر اسے نیکیاں ملیں گی، تو کہے گا یا اللہ یہ نیکیاں کب ہم نے کریں، کہاں سے آئیں ہمارے پاس.
तो अल्लाह मियाँ उससे उसे याद दिलाएंगे, देखो तुम ये काम वहाँ कर आए थे। इसी तरह किसी बदनसीब को बहुत पहाड़ के बराबर गुनाह ही गुनाह मिलेंगे, जो यहाँ गुनाहों का पेड़ लगा के गया। किसी को शराब की लत डाल गया, किसी को जुए की लत डाल गया, किसी को के भी झगड़ा डलवा गया। तो ये इससे पनाह मांगी है हुकूक अल इबाद गुनाह। तो अल्लाह को इंसाफ करना है। तो जब अल्लाह को इंसाफ करना है तो वो इंसाफ इसी तरह हो सकता है। अल्लाह मियाँ ने साफ कह दिया कि हम समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह होंगे, हमसे तड़प के माफ़ी मांगोगे दिल से, हम तुमको माफ़ कर देंगे, लेकिन हम हुकूकुल इबाद गुनाह नहीं माफ़ करेंगे। उस पे हम कादिर नहीं हैं। हुकूकुल इबाद गुनाह बंदे के बंदा से वाबस्ता वाले गुनाह होते हैं। अब अगर अल्लाह मियाँ उसको माफ़ कर दें तो बंदा शिकायत नहीं करेगा कि अल्लाह ना मेरे साथ दुनिया में इंसाफ हुआ, ना आपने यहाँ इंसाफ किया, हमारे गुनहगार को आपने माफ़ कर दिया। तो नहीं, तो लर्जिए उस घड़ी से। अगर ऐसे कोई गुनाह है तो अभी मौका है, अभी जिंदा हैं, तो जिसके गुनहगार हैं उससे माफ़ी मांग लीजिए। इसमें कोई शर्म झिझक न करिए, वहाँ के अजाब को याद करिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है और बड़ा हो उसका मर्तबा हो जाता है। और फिर जब आपने गुनाह किया है तो माफ़ी तो मांगने में कोई वो नहीं हर्ज। तो मेरे दीनी भाइयों व बहनों, क्या होगा उस दिन, वहाँ की फिक्र करिए। वहाँ झूठ नहीं चलेगा, वहाँ रिश्वत नहीं चलेगी, वहाँ कोई सोर्स व सिफारिश नहीं चलेगी। हमारे मुंह को अल्लाह मियाँ बंद कर देंगे और हमारे जिस्म के एक एक आज़ा गवाही देंगे हमारे खिलाफ कि इन हाथों से हमने किसको बर्बाद किया या आबाद किया, इन पैरों से हम मस्जिद गए या किस गंदी जगह गए, इन आँखों से हमने क्या देखा, किस नियत से देखा, किन निगाहों से देखा। तो हमारे ये जिस्म का एक एक अज़ा हमारे खिलाफ गवाही देगा। तो जितने का हम कसूरवार हैं उन सब से माफ़ी मांग लेना चाहिए। और जो लोग, बहुत गौर से सुनिए, जो लोग ये सब करके इबादत में लगे हैं, मामलात बिगाड़ के इबादत कर रहे हैं, वो इबादत आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। समझ में आ गई बात मेरी? अगर कोई इबादत कर रहा है तो अपने लिए नहीं, ये जो वहाँ आएंगे सब वहाँ छिन जाएगी। इसलिए पहले मामलात दुरुस्त करिए, पहले अखलाक दुरुस्त करिए। और जिन जिन को उसको धोखा फरेब जो कुछ किया है, अगर वो हयात हैं तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए। तो वहाँ के लिए भी करेंसी की ज़रूरत है और वो आपको यहीं से लेके जाना है।
بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.